عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت ممبر رسول پر تشریف فرما مشائخ اعظام علماء ذوی الاحتشام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ احمدک یا اللہ واصلی واسلم علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم محبت کے ساتھ نبی آل نبی پر درود و سلام کا ہدیہ بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا مختصر وقت میں اپنی بات کو آپ تک رکھ کر انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر دوں گا آپ نے ابھی ماضی قریب میں مرکزی دارالافتاء کے فتوے کے متعلق بہت سارے شور و شغب اور واویلے کو سنا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا مگر آئیے میں بتاؤں جو سرکار تاج شریعت کا موقف ہے وہ موقف اوپر تک جائیں وہی موقف اعلیٰ حضرت کا ہے وہی موقف تابعین کا ہے وہی موقف ائمہ مجتہدین کا ہے تصویر سازی فوٹو کھینچنا کھچوانا تصویر سازی یہ پہلے بھی حرام تھی آج بھی حرام ہے اور قیامت تک یہ حرام ہی رہے گی میں ان کی تائید چاہتا ہوں اور قرآن کی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اٹھائیے ذرا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تفسیر جس کے راوی حضرت اکرمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایذا دینے والوں سے مراد کون ہے کہا ہم الذین یصنعون الصور اس سے مراد وہ ہے جو تصویریں کھینچتے ہیں تصویریں بناتے ہیں تصویر سازی کیا کرتے ہیں اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بیوی میری اور آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی حدیث کو امام بخاری نے بھی لیا ہے امام مسلم نے بھی لیا ہے مگر الفاظ امام مسلم کے ہیں فرماتی ہے دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد سترت صحبۃ لی بقرام فیہ تماثیل فلما رآہ ہتکہ وتلفن وجہہ وقال یا عائشہ اشد الناس عذابا عند اللہ تبارک وتعالی یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ تبارک وتعالی فقطعناہ فجعلنا منہ وسادۃ او وسادتین ام المومنین فرماتی ہے مختلف حدیث کے الفاظ ہے سرکار نے ایک دن سفر سے تشریف لائے ام المومنین فرماتی ہے ایک دن آقا میرے پاس آئے تو آقا کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے میں نے اپنی طاق کو ایک پردے سے بند کیا تھا اس میں تصویریں تھی اس میں تصویر تھی آقا کریم علیہ السلام کی جب نظر پڑی میرے نبی نے اس کو پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے جو ناگواری کے آثار تھے سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ تمہیں پتا ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ سخت عذاب کن کو ہوگا ان کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق جیسی اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں اللہ خالق ہے اللہ تصویر بنانے والا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام اللہ رب العزت کی اس تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں فرمایا ان کو قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا آقا کریم علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں ام المومنین فرماتی ہے جب میں نے سرکار کی ناراضگی کو
کو دیکھا فقطعناہ، میں نے اس پردے کو کاٹ دیا اور کاٹنے کے بعد اس کے 2 تکیے بنا لیے، صورت کو مس کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں جن سے تصویر کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ آج ایک واویلا مچایا جا رہا ہے، حرمت کا مسئلہ، تصویر کی حرمت کا مسئلہ مختلف بھی ہے، فلاں نے اختلاف کر دیا ہے، فلاں نے اختلاف کر دیا ہے۔ میں ڈنکی کی چوٹ پر اپنے ان بزرگوں کے قدموں کو چوم کر کہتا ہوں، تصویر کا مسئلہ نہ کبھی مختلف بھی تھا اور نہ آج ہے۔ تمہارا ذہن و دماغ اختلاف پیدا کر کے اس مسئلے کی حرمت کو آسانی میں بدل نہیں سکتا، جواز کی طرف لے جا نہیں سکتا۔ جو تاج الشریعہ نے پیغام دیا ہے اور ان سے پہلے جو اعلیٰ حضرت نے عطا القدیر فی حکم تصویر میں دیا ہے وہی موقف حق ہے اور الحمدللہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ بات یہ چل رہی ہے کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، ہم نے کہا کبھی مختلف ہی رہا نہیں اور نہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا جواز ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ دیا تصویر ہمارے نزدیک حرام تو ہے مگر ضرورت کا تحقق ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اپنی تحقیق کو اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ تمہاری تحقیق میں ہمیشہ اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ کبھی تم مدنی چینل کے بارے میں کہتے ہو، اس کو دیکھنا نہایت مستحسن ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں استحسان کی حد تو فرض پر جا کر رکتی ہے، تو کیا تمہارے نزدیک مدنی چینل کا دیکھنا یہ فرض ہو گیا؟ اس کو فرض کے درجے میں رکھتے ہو۔ ہم ایسوں کی تحقیقیں نہیں مانتے، ہم تحقیق ایسے کی مانتے ہیں جس کی تحقیق میں خلوص بھی ہوتا ہے، جس کی تحقیق میں تقویٰ بھی ہوتا ہے، جس کی تحقیق میں صلاح بھی ہوتی ہے، جس کی تحقیق میں فلاح بھی ہوتی ہے۔ ہم اس تاج الشریعہ کی تحقیق کو سامنے رکھ کے آگے چل رہے ہیں۔ جو مرتبہ امام اعظم ہے وہ امام اعظم جس کا عالم یہ تھا جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا 40 بار قرآن پاک کے ختمات کرنے کے بعد جب مسئلہ لے کر بیٹھتے تھے اللہ تعالیٰ مسئلے کا حل فرما دیا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ فرمائیے، میں 2 استدلال کی بات کرتا ہوں۔ دوسرا استدلال یہ کیا گیا جو کل تک ٹی وی اور مووی کے بارے میں کہتے تھے جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ٹی وی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مووی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ میں نے کہا بھیا کبھی یہ بھی تو کہہ دو دیوبندیوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، کبھی یہ بھی تو کہہ دو بدعقیدہ لوگوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، کبھی چینلوں پر بیٹھ کر یہ بھی کہہ دو اشرف علی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اسماعیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ یہ کب بولو گے؟ یہ مصلحتیں اور حکمتیں مت نکالو۔ اگر تمہارے یہاں نام لینا عیب ہے تو بتاؤ اعلیٰ حضرت نے 250 کتابیں بد مذہبہ میں لکھی ہے اور نام لے لے کر کے رد کیا ہے، تو تمہاری مصلحت صحیح ہے یا اعلیٰ حضرت کی مصلحت صحیح ہے؟ توجہ فرمائیے گا، آگے دیکھیں۔ استدلال کیا، کتاب کا نام ہے ٹی وی مووی۔ کل تک جو گھروں سے ٹی ویاں نکالتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں 99 بدقسمتی سے 99% لوگ ٹی وی میں مبتلا ہیں۔ یہ ان کے جملے ہیں اور یہ استدلال دیکھیے کتنا مضبوط ہے۔ تصویر کی حرمت کے سلسلے میں حدیث ایک جانب جناب تو پھر نہ جانے درجہ اتحاد پر فائز ہے کس پر ہے میں نہیں جانتا، مگر کہہ رہے ہیں 99% لوگ اس میں آ گئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں 1% بچے بھی ہیں تو وہ بھی کسی طریقے سے دوسروں کے یہاں جا کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور اگر اتنا ہی نہیں تو کہا اخبار کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ لہذا اب اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے ذرا فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد کے بارے میں میں علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ 26ویں جلد ہے فتاوی رضویہ کی، اس کا ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ تعصیم امت کا مسئلہ الگ ہے، اسباب ستہ کا مسئلہ الگ ہے۔ میرے امام سے زیادہ اسباب ستہ کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، مگر فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزامیر کے بارے میں کہ مزامیر حرام ہے اور حرام ہی رہے گا، اور فرمایا لوگوں کے جس کو آپ میوزک بول سکتے ہیں فرمایا حرام ہے، حرام ہی رہے گا، اور لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہو جانے سے کوئی گناہ جائز نہیں ہو جاتا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے جملے ہیں، فرمایا ان کے مبتلا ہونے سے کوئی گناہ جائز نہیں ہو جاتا کہ اگر گناہ کو جائز قرار دے دو گے تو پھر شریعت کو جاہل اور فاسقوں کے ہاتھ میں منسوخ کر دینا لازم آئے گا۔ ہمیں ایسے جاہلوں کی تحقیق نہیں چاہیے۔ اور آگے بڑھو۔ ہاں ایک نسبت کی بات آتی ہے، بہت پہلے اختلاف چلا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نسبتوں کا احترام کرتا ہوں، ان کی نسبت ہمارے سلاخوں پر ہے، اس لیے کہ نسبتوں سے پیار کرنے کا مزاج بھی بریلی شریف نے ہمیں دیا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور
नूर का। मगर याद रखिएगा हजरत इमाम औज़ाई और इमाम आजम का मुनाजरा हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है, मक्का शरीफ में दोनों जमा है। एक कहते हैं रफ़े यदैन क्यों नहीं करता, दूसरे कहते हैं आप क्यों करते हैं। इमाम औज़ाई ने कहा हदीस है, हदीस की सनद बयान की, हमसे हदीस बयान की ज़ुहरी ने, वो रिवायत करते हैं सालिम से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर से। इमाम आजम ने कहा मेरे नजदीक कोई हदीस सही है ही नहीं, तो रफ़े यदैन करूं कैसे। जरा पॉइंट पर आ रहा हूं, आम दम बरसरे मतलब पर आप जरा खास तौर से तवज्जो दीजिएगा। इमाम आजम भी अब सनद पेश कर रहे हैं, फरमाया हमारे नजदीक रफ़े यदैन ना करने पर दलील है। कहा मुझसे हदीस बयान की हजरत हम्माद ने, वो रिवायत करते हजरत इब्राहिम नखई से, वो रिवायत करते अलकमा असवद से, वो रिवायत करते अब्दुल्ला इब्ने मसूद से। अब यहां तक बात हो गई, इमाम औज़ाई जलाल में आए, कहा देखो मैं तुम्हारे सामने ज़ुहरी की, अब्दुल्ला इब्ने उमर और सालिम की रिवायत सनद पेश कर रहा हूं और तुम उनकी बात करते हो। तो इमाम आजम ने जवाब का दिया था निस्बतें हमारे सर का ताज है। अरे हम मस्जिदों में अपने पैर की चप्पल लेकर इसलिए नहीं जाते, उसको अल्लाह के घर से निस्बत हो गई है। हम सादात से इसलिए भी प्यार करते हैं और इसीलिए प्यार करते हैं कि उनको निस्बत मेरे मुस्तफा के दर से है, हमें निस्बतों का एहतराम है। मगर आइए इमाम आजम ने क्या कहा, आपने फरमाया हजरत हम्माद जो है आपके इस इमाम ज़ुहरी से बड़े फकीह है, हजरत इब्राहिम जो है हजरत सालिम से बड़े फकीह है, हजरत अलकमा और असवद जो है ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से बड़े फकीह है। फरमाया लैसा बिदून इब्ने उमर फी, फरमाया फिक्र के मामले में उनसे कम नहीं है। ये कहा आपने आगे बढ़कर ये भी कहा ये अलग बात है कि वो सहाबी रसूल है, उनकी निस्बतों का एहतराम है, मगर जहां फिक्र की बात आएगी और कहा अब्दुल्ला हुआ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तो अब्दुल्ला है, उनका आलम यह है कि ना उनकी तरह अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तरह न फिक्र में है, न किरात में है, न दीगर चीजों में है। और सोहबत का आलम यह है कि बचपन से शहादत सहाबियत रसूल उनको हासिल है। बात मुकम्मल हो गई। इस मुनाजरे में हमें एक सहन दिया है कि तहकीक अपनी जगह होती है, निस्बत अपनी जगह होती है। अब आइए जरा मैं आपसे अर्ज करता चलूं, सरकार ताजुश्शरिया ने जिन लोगों ने यह कयास किया था कि आईने पर कयास करो, पानी पर कयास करो, सरकार ताजुश्शरिया ने सवालात कायम किए हैं। उन सवालात में सिर्फ 3 सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, बात समझ में आ जाएगी। सरकार ताजुश्शरिया कहते हैं कि जो इसको अक्से आईना पर कयास करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले के पीछे दीवार में तस्वीर लगी है, अब उस तस्वीर पे पर्दा भी नहीं है और नमाज पढ़ने वाले के सामने शीशा लगा है, आईना लगा है, ये पीछे की तस्वीर शीशे में छप रही है, नजर आ रही है। अब बताइए नमाज पढ़ने वाली की नमाज मकरूह तहरीमी होगी कि नहीं? समझे मेरी बात को आप? बताइए, पीछे लगी है मगर सामने नजर आ रही है, तो हो गई सामने। ताजुश्शरिया कहते हैं अब बताए अगर मकरूह तहरीमी है नमाज तो वही मान लिया जो हमने कहा। एक बात और आपने फरमाई, टीवी के ताल्लुक से आपने कहा कि साहब उसमें वो अक्से आईना पर कयास करके हम उसको जायज करार दे रहे हैं। तो सरकार ताजुश्शरिया कहते हैं एक आदमी नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, टीवी चालू की, सामने उसने मान लीजिए यही चैनल लगा लिया बप्पा वाला, और लगाने के बाद उसने खोलने के बाद अब नियत बांधी, सामने वो तस्वीर है। अब बताइए नमाज मकरूह तहरीमी होगी कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि अक्से आईना वाला कयास, निस्बतें अपनी जगह, ये जुमला दोनों लेकर के जाना। कल कोई मेरे ऊपर ये गुबार और इस तरह का इतराज या कीचड़ उछालने की कोशिश ना करे। हम निस्बतों से प्यार करते हैं, मगर जब तहकीक की बात आएगी तो तहकीक की बुनियाद पर जिसके दलाइल मजबूत होते हैं बात उसी की मानी जाती है। सरकार ताजुश्शरिया के दलाइल मजबूत है। आला हजरत ने अताल कबीर में मसले को वाजे किया और फरमाया शक नहीं कि तस्वीर हैवानी मुजस्सम हो, खामुशद्दा कपड़े पर हो, दीवार पर हो, दस्ती हो या अक्सी, इसी माना में दाखिल है, यानी वो हराम है, यानी वो हराम है। और जब हराम है तो याद रखना सरकार ताजुश्शरिया के फतवे के मुताबिक जो मरकजी दारुल इफ्ता से फतवा दिया गया वो गलत नहीं सही था, और हम भी इस बात के कायल हैं। और आप ताजुश्शरिया से प्यार करते हैं, उनकी निस्बतों का अदब और एहतराम रखते हैं, तो यहाँ से पैगाम लेकर
کر کے جائیے گا. ہم اسی موقف پر ہے کہ ٹی وی مودی کے خلاف ہماری جنگ ہے اور جنگ رہے گی, اور انشاءاللہ الرحمن اس طریقے سے آخرت کو سنوارتے چلے جائیں گے. کاش میرے تاج الشریعہ کے فتوے پر سب نے عمل کیا ہوتا تو آج زمانے نے اس کو یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد. غشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. السلام علیکم. سبحان اللہ.